بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہ السلام. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عزیزان گرامی قادر، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کشتہ عدن قرار پایا ہے. اس موضوع کے ذیل میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی شخصیت کے وہ پہلو کہ جو کہ فقط عدل سے متعلق ہے بیان کریں گے. یہ گفتگو ہم فقط ثواب کے لیے نہیں کر رہے. یقیناً آج کی تاریخ حق رکھتی ہے کہ اس ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جو بعد ختمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل مخلوق ہے. عزیزو، اس میں شک نہیں کہ ہر شخص، خاص طور سے اگر وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہو، عدل کا مدعی نہ ہو. لیکن ان میں سے سچا کون ہے، اس کا معیار کیا ہے، کون عدالت پسندی کا فقط دعویٰ کر رہا ہے، یا عدل کا سرچشمہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، اس کی نمود انسان کے باطن سے ہے یا اس کے وجود کے باہر سے ہے. یعنی کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انسان عدل کا خواہاں ہے، تو کیا عدل کوئی ایسی شے ہے کہ جو باہر سے اس کے اندر آتی ہے، یا اس کی فطرت خود تقاضۂ عدل کرتی ہے؟ ان تمام سوالات کا صرف ایک جواب، اور وہ یہ ہے کہ عدل انسان کے باطن سے نمود حاصل کرتا ہے، اور اس کا سرچشمہ صرف اور صرف ایمان ہوا کرتا ہے، اور دوسری شاخیں یا فرعیں اسی اصل سے ہی نکلا کرتی ہیں. امام اس سلسلے میں اپنی خلافت کے اوائل میں، یعنی اپنی خلافت کے شروع میں، ایک خطبے کے دوران مختصر اور جامع جملہ ارشاد فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں وَشَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ حقوق المسلمین فی معاقدها، یعنی خداوند عالم نے
مسلمانوں کے مقررہ حقوق کو اخلاص اور توحید کی بنیاد پر استوا کیا ہے. اور ایک خطبے میں آپ متقیوں کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد الزم نفسه العدل فكان اول عدل نفي اللحو عن نفسه. یعنی قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفسه اللحو عن نفسه. یعنی انسان تقوی کے ذریعے اپنے نفس پر عدل کو لازم قرار دیتا، اور اس کی عدالت کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس نے ہوائے نفس کو اپنے آپ سے دور کیا. ایک موقع پر جب آپ سے ایمان کی تعریف بیان کرنے کو کہا گیا تو آپ نے ایمان کی تعریف جس انداز سے کی ہے یقیناً وہ آج بھی اہل علم اور اہل نظر حضرات کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے. بہت سے مفکروں اور بہت سارے دانشوروں نے ایمان کی تعریف اپنے لفظوں میں کی، لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں تعریف عدل کی فرمائی ہے، جس انداز سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام عادل نے ایمان کی تعریف جس انداز سے فرمائی ہے وہ کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں. ایمان 4 اصول پر قائم، یا یوں کہیے کہ ایمان کے 4 اصول شمار کیے جاتے ہیں: صبر، یقین، عدل، جہاد. اور عدل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عدل کے 4 شعبے ہیں. یعنی یہ جو فکر ہے، یہ اس انداز سے عدل کو بیان کرنا وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو کہ حقیقی عدل کی معرفت رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عدل کے 4 شعبے ہیں، یعنی بات کی تہوں تک پہنچنے والی فکر. جب تک انسان کی فکر گہرائی میں نہیں جائے گی، سطحی عوامل کو درک کرتی رہے گی، تو عزیزو ایک مثال دے کر واضح کر دوں، وہ حضرات کے جو کہ سمندر کی فقط سطح پر تیراکی کرتے ہیں ان کے حصے میں فقط کائی ہی آتی ہے، لیکن جو سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں ان کے حصے میں یقیناً موتی جو ہے وہ آتے ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اول درجے میں تفکر اور تدبر پر روشنی ڈالیں، زور ڈالیں، اپنی عقلوں کو، اپنی فکر کو معانی اور مفاہیم کے گہرائی تک لے جائیں. عزیزو، جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی فکر جتنی گہرائی میں جائے گی آپ کی شخصیت اتنی ہی بلندی پر جائے گی. شخصیت کو بلند کرنے کے لیے فکر کو گہرائی میں اتارنا پڑتا ہے. دوسری بات، علم کی گہرائی یقیناً سطحی علم نہیں، یہ بھی پہلی ہی درجے سے مشتق ہے، ملا ہوا ہے، متصل ہے. علم سطحی طور پر نہ ہو، کما حق ہو، جیسا اشیاء کو پہچاننے کا حق ہے ویسا پہچانا ہے. بہترین اور اچھا فیصلہ، یہ تیسرا شعبہ. اور پھر آخر میں حکم کی پائیداری. یہ عدل کے 4 پلرز آپ نے بیان فرما دیے. بس جس نے غور اور فکر کیا وہ علم کی گہرائی تک پہنچ گیا، اور جو علم کی گہرائی میں اترا وہ فیصلوں کے سرچشمے سے سیراب ہوا. اور جس نے
حلم اور بردباری اختیار کی، اس نے اپنے معاملات میں کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نامی کی زندگی بسر کی۔ اگر ہم عدالت کو دو شاخوں یعنی کہ عدالت فردی اور عدالت اجتماعی میں تقسیم کریں، عدالت فردی یعنی کہ فرد کے اوپر عدالت، فرد سے متعلق عدالت، اور عدالت اجتماعی یعنی کہ معاشرے سے متعلق عدالت، تو بلا شبہ عدالت فردی عدالت اجتماعی کے لیے بنیادی اساس قرار پائے گی۔ اگر فرد ہی پر عدل نافذ نہ ہو سکا تو معاشرے پر عدل کیسے نافذ ہوگا؟ اگر میں اپنے اوپر ہی عدل نافذ نہیں کر سکا تو میں کس منہ سے معاشرے پر عدل نافذ کر سکوں گا؟ اسی لیے وہ خدا کا وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ادیان پر غالب کر سکے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ کیوں کر ممکن ہو سکے گا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ عدالت کیسے معاشرے پر قائم ہوگی؟ رسول اللہ کیسے معاشرے پر غلبہ عنایت فرمائے گا خدا انہیں؟ کیسے آپ کو دنیا اقوام عالم پر کیسے آپ غلبہ اختیار کریں گے؟ یقیناً اگر تعلیمات محمد و آل محمد میرے نفس پر، میرے اپنے وجود پر نافذ ہو گئی ہیں تو اب میں گویا اس بات کا متحمل ہو گیا ہوں، میں ہر طرح کے اسلحے سے گویا لیس ہو گیا ہوں کہ اب ان تعلیمات کو معاشرے کے اوپر جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ تو درجہ اولا میں یقیناً علوم آل محمد کا، ان تعلیمات کا اپنے نفس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے، نفاذ ہے، وہ ضروری ہے، بالکل اسی انداز سے۔ جبکہ اب اگر ہم اس کو اس انداز سے بات لیں کہ اگر افراد عدالت کی صفت سے آراستہ نہ ہوں گے تو معاشرے میں کیسے عدل پایا جائے گا؟ کیا معاشرہ افراد کا مجموعہ نہیں ہے؟ اسی بنا پر جبکہ افراد میں ایمان، اخلاق اور تقوی نہ ہو تو ایسی صورت میں اجتماعی عدالت کی توقع ایک خام خیالی۔ انسانی معاشرے کی مشکلیں، ظالموں اور جابروں کا تسلط، طبقہ بندیاں اور ناانصافی یہیں سے ظہور کرتی۔ سب سے پہلے انسان کو انسان بنانا چاہیے، اور انسان کو انسان بنانا اسی وقت ممکن ہے جب انسان عدالت کے لباس میں ملبوس ہو، اور عادل انسان کے معاشرے میں وجود آنے کے بعد عادل انسان کے ایک شخص جو کہ واقعتاً عادل ہے، یعنی کہ کیا؟ یعنی ظلم نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ عزیزو، یقیناً پست فکر ہونا فکر کے اوپر ظلم ہے، اپنے نفس پہ ظلم ہے، گناہ کرنا خود نفس پہ ظلم ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نفس کا حق یہ تھا کہ اسے کمال اور رشد کی طرف لے جایا جائے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اس نفس کا جو حق تھا وہ یہ تھا کہ اس کو کمال کی طرف لے جایا جائے، لیکن اگر کوئی اس کو کمال کی طرف نہ لے جائے بلکہ اس کو خراب کر دے، اس نے ظلم کیا، اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اس نے نفس کو وہ حق نہ دیا کہ جو اس نفس کا حق تھا۔ عزیز بس بہت توجہ۔ اب اگر اس عالم میں ہم دیکھیں کہ اگر انسان معاشرے میں وجود رکھتا ہو اور اس کے
اندر عدل نہ پایا جائے تو پھر یقیناً یہ خام خیالی ہے کہ معاشرے میں ہمیں پھر عدل نظر آئے گا۔ عدالت کی حاکمیت اور معاشرے میں انصاف کی توقع کب ہو سکتی ہے؟ جب فرد کے اوپر عدل نافذ ہو۔ یہ وہی چیز ہے جو امام کے کلام میں جلوہ گر اور منعکس نظر آ رہی ہے۔ آپ ظلم اور بے عدالتی کے بارے میں جو معاشرے کے سبب سے بڑی بلا ہے فرماتے ہیں بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد، یعنی آخرت کا بدترین توشہ اللہ کے بندوں پر ظلم اور ستم۔ ایک اور جگہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ظالم کو مہلت دی جائے تب بھی وہ انتقام کے پنجے سے بچ نہیں سکتا، خدا اس کی جو کمینگاہ ہے اور جو گزرگاہ ہے اور ظلم کی جو سزا ہے وہ ہڈی کی مانند ظالم کے گلے میں پھنسی رہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جن کا عدل اور تقوی اس انداز میں زبان ہر عام و خاص پر ہے کہ جب بھی عدل اور تقوی کا تذکرہ ہوتا ہے تو بے ساختہ مولائے کائنات کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ گویا عدل اور علی علیہ السلام ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم قرار پائے۔ آپ نے عدالت پسندی کی روح کو اسی سرچشمے سے حاصل کیا ہے جس کی آپ نے خود توصیف فرمائی۔ آپ اپنی عدالت پسندی کی مدح کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے بیابان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات بسر کرنا پڑے اور مجھے طوق اور زنجیر میں کھینچا جائے تو یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں خدا اور اس کے پیغمبر سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے خدا کے بندوں کے اوپر ظلم کیا یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو، اور میں اس نفس کی آسودگی کے لیے کسی پر کیوں ظلم کر سکتا ہوں جو فنا کی طرف پلٹنے والا ہے اور مدتوں مٹی کی تہوں میں پڑا رہے گا۔ پھر آپ آگے مزید فرماتے ہیں، بہت ہی لطیف کلمات ہیں عزیزو، اس کو فقط تقریر کے عنوان سے نہ سنیے گا، خدا را آج ابھی اسی وقت اس تقریر کو سننے کے بعد جب موقع ملے نہج البلاغہ کھولیے گا 221 خطبے کو پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ مولائے متقیان کس انداز سے عدل کے ذیل میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اب یہاں پر امام کس انداز سے اپنا ایک مثال دے کر بیان کر رہے ہیں، مثال سمجھنے والی ہے۔ مخطبت انت ام زوجنت ام تحجر وللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصبی اللہ فی نملة اسلبها جلب شعیرتی ما فعلت وإن دنياكم عندي لا حون من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى وجدة لا تبقى نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الذلل وبه نستعين۔ اللہ اکبر، کس انداز سے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ لَوْ أُعْطِيتَ الْأَقَالِيمَ، خدا کی قسم اگر 7 اقالیم ان چیزوں سمیت جو آسمان کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں،
صرف اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ چونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں، تو کبھی بھی ایسا نہیں کروں۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتے سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو، جسے وہ چبا رہی ہو۔ علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ؟ ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لغزشوں کی برائی سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے اور اسی سے مدد کے خواستگار۔ عزیزو، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، محض تقریر نہیں، انہوں نے عملی طور سے یہ ثابت کر دیا کہ جو کچھ فرماتے ہیں منزل عمل میں اس سے زیادہ پابند ہیں۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت حضرت عقیل کے ساتھ بیت المال کے حوالے سے امام کا وہ اقدام ہے جو عدالت خواہی کی راہ پر امام نے انجام دیا۔ مولا کائنات کی عدالت خواہی اور عدالت پسندی جو ان کے اپنے خاندان کے نزدیک ترین افراد کے ساتھ بھی پوری قاطعیت کے ساتھ عمل میں آتی ہے، ان کے بے مثال زہد اور تقوی کا نتیجہ۔ ظالم اور ستمکار دنیا کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ نام و نمود، لذت، مال و دولت، شہرت، امارت، ریاست، یہ وہ تمام چیزیں، ان تمام چیزیں جن کے مظالم کا جو کہ مظالم کا سرچشمہ ہے، انسان ظلم پر اتر آتا ہے ان چیزوں کو لینے کے لیے۔ جب انسان اس منزل پر پہنچ گیا کہ اس نے پوری دنیا پر خط بطلان کھینچ دیا اور جو کے چھلکے یا درخت کے پتے سے بھی زیادہ اسے بے حقیقت سمجھا اور اپنی توجہ فقط اور فقط مبدا و معاد خدا کی خوشنودی اور رضا اور اس کے عذاب سے نجات، قید و بند میں گرفتار بندوں کی خدمت ہی کو اپنی زندگی کا فلسفہ جانا، ایسی حسین مستی کے لیے ظلم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عزیزو، کیوں؟ وہ ظلم کو اپنا کوئی مقصد نہیں سمجھتا۔ اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی عقل کا چراغ خاموش نہ ہوا اور جس کا دامن لفظوں سے پاک اور خدا پر بھروسہ رکھتا ہو۔ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوگا وہی اس بات کو سمجھے گا۔ عزیزو، جس کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ارزاں ہے، یا وہ لعاب ہے کہ جو بکری کے ناک سے نکلتا ہے، جس کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کمتر ہے، اس دنیا کے حصول کے لیے وہ کسی پر ظلم کیوں کرے؟ کلام امام کے آخری جملے لوگوں کو ظلم سے پرہیز کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ غور و فکر کریں، خدا سے مدد طلب کریں، اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہے۔ عزیزو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر حکمران کی حیثیت سے حضرت کی ذاتی زندگی میں عدالت کا مقام اگر دیکھا جائے، آپ کو تصور کیا جائے، آپ ایک حکمران جو کہ آپ کا 4 سالہ دور تھا، ظاہری حکومت آپ کو ملی، اس دوران آپ کی اپنی ذاتی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ اس حکمرانی کا ذاتی زندگی پر اثر کیا پڑا؟ خدا کی قسم، علی تو علی ہیں، ان کے غلام سلمان کے اوپر گورنرشپ ملنے کے بعد سلمان پر اس کا اثر کیا پڑا؟ یہ علی کے تربیت یافتہ شاگرد۔ عزیز، حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں عادل حکمران اس وقت تک عدالت کے ساتھ مکمل طور پر عام شہریوں کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ خود معاشرے کے کمزور طبقات کی طرح زندگی بسر نہ کرے۔ لہذا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
ان اللہ تعالی فرض علی ائمۃ العدل، خداوند متعال نے عادل حکمرانوں پر فرض کیا ہے کہ اپنی زندگی کو معاشرے کے کمزور طبقات کی طرح بسر کریں تاکہ فقراء اور دباؤ کا شکار ہو کر پریشان نہ ہو جائیں۔ آپ نے تو اپنے ایک گورنر کو فقط اس بات پر خط لکھا اور اس کی سرزنش کی کہ تم نے ایک ایسی محفل میں شرکت کی ہے جہاں عوام الناس کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عزیزو، حرام کام نہیں کیا تھا، فقط ایک ایسی محفل میں شرکت کر لی تھی جہاں پر وی آئی پی پروٹوکول فالو کیا جا رہا تھا، آپ نے اس سے جواب طلب کر لیا۔ چنانچہ مزید فرماتے ہیں کہ فواللہ ما کنزت من دنیاکم تبرا ولا داخرت من غنائمها وفرا ولا اعدت لبعلی ثوبی ثمرا ولا حزت من ارضها شبرا ولا اخذت منه الا كفؤتی آتانی دبرت، خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا، نہ اس کی مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے، اور نہ ہی اپنے ان پرانے کپڑوں کے بدلے اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے، اور نہ ہی اس کی زمین سے ایک بالش بھر زمین بھی میں نے اپنے لیے لی، اور نہ ہی اس دنیا سے مختصر غذا کے علاوہ استفادہ کیا۔ یہ آپ کی ذاتی زندگی ہے۔ ایک دسترخوان پر دو نعمتیں جمع ہو جائیں تو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزو، اگر آپ کی حیثیت حکمران کی حیثیت سے حضرت کی حکومت میں عدالت کا بیان دیکھا جائے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر حکومت اور عدالت دونوں میں تلازم کے باعث حکومت کا بنیادی مقصد احقاق حق اور دادگری ہے۔ لہذا اگر حکومت مظلوم کی فریاد رسی اور داد رسی نہ کرے تو ایسی حکومت حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں بکری کی چھینک یا مرمت شدہ جوتے کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی، جیسا کہ عرض کر رہا تھا۔ اس لیے حضرت نے اپنی حکومت کا جو بنیادی مقصد وہ کیا قرار دیا تھا؟ لوٹے ہوئے اموال کی بیت المال میں واپسی، بیت المال کی عادلانہ تقسیم، یعنی طبقاتی شگاف کا خاتمہ۔ آپ سے گزشتہ حکمرانوں نے جو دفتر بنا ڈالے تھے کہ فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، اگر آزاد ہے تو اتنا حصہ، غلام ہے تو اتنا حصہ، اور یہاں تک کہ غلام جب آزاد ہو جاتا تھا تب بھی آزاد تصور نہیں کیا جاتا تھا، موالی تصور کیا جاتا تھا، اس کا الگ حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس قدر طبقاتی نظام، نتیجہ کیا ہوا؟ بغاوت کی صورت میں باہر آیا۔ تاریخ شاہد ہے عزیزو، یقیناً کھلے دل کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کا خیر خواہ ہو، بیت المال کو عادلانہ تقسیم کرے، تعلیم و تربیت کا فروغ دے، ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی جو فریاد ہے اس پر خاموش نہ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں بیت المال لوٹنے والوں کی کوئی جگہ نہ تھی، اور خود آپ نے بیت المال کی تقسیم میں اس طرح سے عادلانہ طرز اپنایا کہ جب آپ کے بھائی عقیل اپنے حق سے زائد کا مطالبہ کرنے آئے تو آپ نے جناب عقیل کے ہاتھ میں گرم لوہے کو ہلکا سا لگایا کہ وہ آپ کی چیخ نکل گئی، اور آپ نے کیا کہا؟ عقیل، وہ آگ جو میں نے بھڑکائی ہے اور تمہیں جلانے کا بھی ارادہ نہیں ہے، اس سے تم اتنا ڈر رہے ہو، اور وہ آگ جو پروردگار نے جلانے کے لیے ہی لگائی ہے مجھے اس آگ میں بھیج رہے۔ علی علیہ السلام نے عدل کی عملی تصویر بن کر دکھایا۔ چنانچہ
ایک مقام پر مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے، یہ روایت کئی مقام پر دہرائی بھی گئی ہے، واقعہ طویل ہے کہ جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے مسلمان، جب مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہ گئے تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہلے مدینے آ گئے اور رسول اللہ سے کچھ مشاورت کی. ابھی لشکر نہیں پہنچا تھا، چونکہ جنگ جیت چکے تھے. مسلمانوں نے یہ گمان کیا کہ یہ مال غنیمت اب تو ہمارا ہی ہے، وہاں جا کے بھی ہمیں ہی ملنا ہے، چلو اس میں سے تصرف کر لیں. تو اس میں سے کچھ لباس انہوں نے تبدیل کر لیے اور پہن لیے. اب جب واپس آپ پہنچے اپنے لشکر میں، دیکھا کہ مال غنیمت پر تصرف کیا جا چکا ہے، تو آپ نے سخت سرزنش کی ان کی. بہرحال مال کو واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا. لیکن آہستہ آہستہ پھر جب یہ قافلہ مدینہ آیا تو یہاں پر کچھ لوگوں نے مولا علی کی شکایت کی رسول اللہ سے. جب آپ کی شکایت کی تو رسول اللہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو علی کی شکایت نہ کرنا. کفی و کف علی فی العدل سوا، کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. یہی حدیث ہمیں حضرت ابو بکر سے بھی نقل کی گئی ہے، اور وہ کچھ اس انداز سے ہے کہ فقال ابو بکر صدق اللہ ورسولہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ الحجر ونحن خارجان من الغار نريد المدینہ کف وکف علی فی العدل سوا. اس مقام کے اوپر بھی رسول اللہ نے اس انداز سے فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر بن قحافہ کہتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا. ہجرت کی رات ہم غار سے باہر تھے اور مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. اللہ اکبر. عزیزو، یہ کون تھا کہ جو بستر رسول پر سو رہا تھا اور رسول اللہ کا سفر جاری تھا، لیکن سفر کے دوران ذکر علی سے سفر کو زینت بخشی جا رہی، فضائل بیان ہو رہے تھے. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے، گویا میرے بعد علی کے ہاتھ کو بھلا مت دینا. آج جو حیثیت میرے ہاتھ کی ہے، کل میرے بعد وہی حیثیت علی کے ہاتھ کی ہوگی. اگر آج میرے ہاتھ سے بیعت طلب نہیں کر رہے ہو تو کل علی کے ہاتھ سے بھی بیعت طلب نہ کرنا، بلکہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. اس روایت کو ابن مغازی نے، ابن عساکر نے، شیخ سلیمان قندوزی بلخی نے اپنی کتب میں جگہ دی ہے. عزیز، بہرحال وقت میرے پاس تمام ہوا. خدا کی قسم یہ ذات ایسی ذات ہے کہ فقط اس کی اس صفت عدل پر بات کرتے کرتے اگر زندگی تمام ہو جائے، خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوگا. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ مورخ نے ایک جملہ لکھا، قتل علی فی المحراب عبادت لشدت العدل لشدت عدلہ. علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محراب عبادت میں شدت عدل کی وجہ سے شہید کر دیے گئے. عزیزو، تاریخ میں کسی شخص کی اتنی بڑی مظلومیت ہو سکتی ہے، حکمرانوں کے ظلم سے رعایا پریشان ہوتی ہے، لیکن یہ کیسی رعایا تھی جو حکمران کے عدل سے پریشان ہو. اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے. بس عزیزو، آج کی رات بہت قیامت کی رات ہے. یہاں چاہتا ہوں کہ مصاحب کے چند جملے اگر بیان کروں، وہ کہ حق ادا نہیں ہوگا کہ
اس رات یقیناً آپ اور میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کی آخری ساعتیں ہیں، آپ نے بہت آرام سے اپنے خانوادے کے ساتھ روزہ کھولا ہوگا، عزیزو اگر دسترخوان پر وہ موجود نہ ہو جسے آپ بہت چاہتے ہو، جو کائنات کی زینت ہو، بس عزیز مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ کچھ مسائل پڑھ سکوں۔ میں مولا علی کی ایک مظلومیت بیان کروں۔ مولا علی کا ہر دن کربلا سے کم نہیں تھا، کربلا میں بھی ظلم ہوئے، یقیناً کربلا میں ظلم ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام صار اللہ ہیں، لیکن ان کو سلام کرتے وقت آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا صار اللہ وابن صار، آپ بھی صار اللہ ہیں، آپ کے بابا بھی صار اللہ ہیں۔ کربلا میں ستم ہوئے۔ عزیزو گوشوارے ایک ننھی سی معصومہ کے گوشوارے لیے نہیں گئے، نوچے گئے کہ کان کٹ گئے، خون روا ہو گیا۔ لیکن عزیزو مجھے اتنا بتاؤ، یہ جو گوشوارے چھینے گئے ہیں یہ امام حسین کی زندگی میں چھینے گئے ہیں یا زندگی کے بعد چھینے گئے؟ یقیناً کربلا میں گوشوارے تو چھینے گئے لیکن امام کی زندگی کے بعد چھینے گئے۔ ہائے میرے علی کی مظلومیت۔ مدینہ میں ایک سیدہ کو گویا ایسا تماچا لگایا گیا کہ گوشوارہ ٹوٹ کر گیا۔ یہ علی کی زندگی میں ہوا۔ کربلا میں آگ لگی، یقیناً خیموں کو آگ لگائی گئی، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، سوائے بی بی سکینہ کے کسی کے دامن میں آگ تو نہیں لگی۔ عزیزو خیمہ ضرور جلایا گیا لیکن کسی سیدانی کے اوپر جلتی ہوئی قنات نہیں گرائی گئی۔ علی کی غربت، علی کی غربت۔ مدینہ شہر ہے، مسجد نبوی ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے، آپ کی زندگی میں معصومہ پر جلتا ہوا دروازہ۔ یہ دوسری مصیبت۔ یہ دوسری آخری مصیبت سنی۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے نا تو آواز بلند ہوئی، ہاتف غیبی نے ایک آواز بلند کی، شہادت کے بعد ایک صدا کو سنا گیا، الا قتل حسین بکربلا۔ یہ آواز امام کی شہادت کے بعد سنی گئی، لیکن کوفے میں ابھی امام شہید نہیں ہوئے، امام کی شہادت سے پہلے ایک آواز بلند ہوئی ہے، اور اسی کی آواز ہے جو کربلا میں بلند ہوئی تھی۔ کیا آواز بلند ہوئی ہے؟ تہدمت واللہ ارکان الہدی، تہدمت یعنی کیا؟
تحدمت یعنی منہدم ہو گئے. تحدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. انفصمت واللہ العروۃ الوثقی، وہ رسی کہ جو کہ اللہ تک لے جاتی ہے، وہ رسی انفصمت، وہ رسی کے بل کھل گئے. اب آواز بلند ہوئی، قتل علی المرتضی، علی مرتضی قتل ہو گئے. بس مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکوں. دعا ہے پروردگار عالم سے مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کا اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما، تاکہ وہ امام علی علیہ السلام پر اور دیگر اہل بیت علیہ السلام پر، بالخصوص بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لے سکے. پروردگار شب قدر کی راتیں ہیں، اگر تم نے ہمیں اب تک نہیں بخشا تو پروردگار ان راتوں میں ہمیں بخش دے. رمضان المبارک سے وہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جو استفادہ کرنے کا حق ہے. پروردگار امام زمان کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله